پھر آپ اپنا کرا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صداقت مناز۔ آج میرے ساتھ جمیل صاحب ہیں۔ ان کو میں آئی ٹی ایکسپرٹ بھی مانوں گا اور جی آئی ایس ایکسپرٹ، جی آئی ایس ایپلیکیشن ڈیولپر بھی مانوں گا، ساری چیزیں ہیں۔ ان کی ایک ایپلیکیشن ہے بتی جلاؤ، اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے مجھے انٹروڈکشن دیا لائیو آنے سے پہلے، تو انتہائی آخری چیز بنائی ہے انہوں نے، بڑے کام کی، بڑی عملی چیز بنائی ہے۔ اٹس ویری یوزفل، ویری پریکٹیکیبل۔ کیا بات ہے، آئی ایم لاس فار دا ورڈس۔ تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ رہے ہیں میرے لیے۔ میں جغرافیکل انفارمیشن سسٹم پڑھ کے آیا برطانیہ سے، گلاسکو یونیورسٹی سے، سن 2000 میں۔ تو میں ایسا کچھ نہیں کر پایا، ایسا سوچ نہیں پایا جو انہوں نے سوچا، بلکہ کر کے بھی دکھا دیا۔ تو ایک عظیم کام ہے ان کا۔ سب سے پہلے تو ان کو میں سلیوٹ کرتا ہوں۔ تو سر بہت آپ اپنا تعارف کرا دیجیے۔ بہت بہت شکریہ صداقت بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور آمین۔ میرا تعارف ایسا ہے کہ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور آئی کے ایس ایل جو انورٹر کراچی سپر لیگ ہے، ایز اے ڈائریکٹر بھی اس میں کام کر چکا ہوں میں۔ اور اس کے علاوہ بتی جلاؤ جو اپلیکیشن ہے، اس کے اوپر میں اور میرا جو پارٹنر ہے یاسر شاہ، ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا، اور آپ کو بتی جلاؤ کے حوالے سے ساری معلومات آپ نے لی مجھ سے، اور بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ صحیح، اور مجھے بھی بڑا مزہ آیا اس کو سمجھنے میں۔ میں پٹ سے سمجھ گیا، میرا فیلڈ ہے، کیونکہ جی جی نالج آف دی سبجیکٹ ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو جی جی۔ پلیز کیری آن۔ اور آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جو بھی آپ پوچھیں گے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ سر بتی میں جلاؤ نے تو دیکھ لیا، بتی جلاؤ کو میں نے دیکھ لیا، سمجھ گیا۔ اب آپ جن لوگوں کو نہیں معلوم، آپ انہیں بتا دیجیے۔ کا بیسک جو کانسیپٹ ہے میرا، وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ دنیا بھر کے جو معاشرتی مسائل ہیں، اس کو میں ایک ایسے پلیٹ فارم پر لے آؤں کہ جس طرح ہمارے دیگر جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں، جس طرح فیس بک، ٹویٹر یا دیگر جتنے بھی ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے انسان یوز کرتا ہے۔ اس میں ہم گٹر کی بھی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، ہم اس میں دیگر مسائل کی بھی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بندہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے آتا ہے وہ بھی سارا دن ایک تو نیوز چینل سے ہم تنگ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پھر وہی ساری چیزیں ہمیں ان سب چیزوں میں فیس بک پر اور دیگر پلیٹ فارم پہ سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو معاشرتی مسائل حل کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن بنائی بتی چلاؤ، کہ آپ کا دنیا بھر کا جتنا بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ گٹر ہے، گورنمنٹ سکولز ہیں، چاہے ٹریفک ہے، ریلوے ہے، فلڈ ہے، اسٹریٹ جی کرائم سے اے ٹو زیڈ، کوئی بھی چیز ہے، آپ کا کوئی بھی ایشو ہے معاشرے کے حوالے سے، اس کو اس پلیٹ فارم پہ لا کے وہ تمام چیزیں جمع کی جائے۔ آپ کو ایک صحیح۔ چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ فیس بک پر ہم کوئی ویڈیو اگر ڈالتے ہیں تو وہ گھنٹے، 2 گھنٹے، دن، 1 2 دن، 4 دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ جبکہ صحیح۔ بتی جلاؤ اپلیکیشن میں ہم ڈیٹا بھی جمع کر رہے ہیں کہ ہم، آپ اگر کوئی گٹر کھلا ہوا ہے، سپوز کریں کہ کسی گلی کے اندر، تو آپ اس کی ویڈیو پکچر بنائیں تو کرنٹ لوکیشن پہ ورلڈ میپ پر ایک لال بتی جل جائے گی۔ اب وہ لال بتی تب تک جلتی رہے گی تب تک کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اور اس لال بتی کو ایک یونین کونسل کے کونسلر سے لے کے امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی یونین کونسلر کے موبائل میں بتی جلاؤ ایپ ڈاؤن لوڈ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے بھی موبائل میں یہ بتی جلاؤ ایپ ڈاؤن لوڈ ہے، تو وہ دونوں مطلب وہ امریکہ سے اور یہاں کے جو کونسلر ہیں وہ اپنے گلی کوچوں سے اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان مسائل کو دیکھنے کے لیے، چیک اینڈ بیلنس کے لیے، ہمارے کونسلر، چیئرمین، ایم این اے، ایم پی ایز، متعلقہ ادارے، وزیر اعلیٰ، سی ایم سے اور پھر پریزیڈنٹ تک، ہمارے ملک کے عمران خان صاحب اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، اور وہ پورے پاکستان کی گلی کوچوں کے مسئلے دیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ کافی کام کیا میں نے، تو مجھے پتا ہے کہ ایک سیاسی ایم این اے، کسی بھی پارٹی کا ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو، وہ اپنے 5 سالہ دور کے اندر پورے اپنے حلقے کو دیکھ نہیں سکتا، گلی کوچے محلے تک وہ پہنچ نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ اتنے بڑے بڑے حلقے ہیں ہمارے کہ وہ ہر گلی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بتی جلاؤ اپلیکیشن ہے، وہ گھر بیٹھے بتی جلاؤ اپلیکیشن پہ جائے، کرنٹ لوکیشن دے کے ان کا حلقہ جتنا بھی ہے وہ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی آج کس نے بتی جلائی ہے، کیا مسئلہ ہے۔
फोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं घर बैठे कि भाई क्या इशू है। तो आसानी पैदा करने के लिए, दूसरा ये कि डेटा इकट्ठा करने के लिए हम ब्लेम गेम करते हैं। सिंध वाले पंजाब पे, पंजाब वाले सिंध पर, और सही। केपी वाले एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं कि आपके सूबे में काम नहीं हुआ, वो कहते हैं कि आपके सूबे में काम नहीं हुआ। अब आवाम इसका फैसला करेगी कि किस सूबे में काम नहीं हुआ है। जो बंदे जिस सूबे में ज्यादा बत्तियां जलेगी, जो जेन्युइन केसेस होंगे, वो आपके सामने आएंगे। क्योंकि हमने इसमें एक ऑप्शन ये भी रखा है कि हम गैलरी से पिक्चर नहीं उठाने देंगे किसी को। मतलब कोई बंदा सही। गैलरी से पिक्चर नहीं ले सकता है। अब पिक्चर लेने के लिए करंट लोकेशन पे आपका होना लाजमी है, जहां से आप वीडियो या पिक्चर लेंगे। आप मोबाइल जी। ऑन करेंगे, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे सिर्फ वो वीडियो या पिक्चर जो होगा करंट लोकेशन से ही आपका जो मोबाइल कैमरा है वो उस चीज की पिक्चर ले पाएगा। तो 95% इसके अंदर जेन्युइन केसेस होंगे, 5%, 10% तो पूरी दुनिया में हर बंदे को छूट है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, हर जगह फेक चीजें चलती है, तो वो इसमें भी चल पाएगी। हाँ, लेकिन हमने कोशिश की है कि उसका भी रास्ता हम रोकें। अच्छा, वो कैसे कर पाएंगे, क्या आइडिया है? देखिए, आइडिया मैंने आपको बताया ना कि हम गैलरी से पिक्चर उठाने नहीं देंगे। हम्म। आप अगर अपने घर पे बैठे हुए हैं और आप कोई फेक पिक्चर उठाते हैं 2 साल 4 साल पुरानी, और आप उसको इसमें अपलोड कर दें या फेसबुक पर अपलोड कर दें, किसी को पता ही नहीं होगा। ठीक है। हमारे यहाँ हम्म। ऐसे नहीं। अगर आप अपने घर पे बैठे तो आप अपनी दीवार की पिक्चर ले सकते हैं। मतलब कोई झूठा आप उसमें नहीं डाल सकते, कोई फेक पिक्चर या किसी भी किस्म की चीज आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। या तो आप अपनी अपनी शक्ल आप उसमें अपलोड कर देंगे, या अपनी दीवार की हम्म। कर देंगे, या अपने घर की या चारपाई की करेंगे। तो जिसके बाद जो बंदा देखेगा कि यार ये ऑलरेडी उसके कमरे की पिक्चर है, तो वो उसको क्लिक ही नहीं करेगा, ना ही सीरियस लेगा। आप फेसबुक पे चले जाएं, दीगर सही। प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, 5 साल पुरानी कोई भी वीडियो डालें और आज के हिसाब से कोई भी कैप्शन डाल दें, तो दुनिया उसको शेयरिंग पे ले आती है। तो हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर ये चीज नहीं है। अच्छा, जी जी। यानी कि वो तस्दीक हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी कि एक तो लोकेशन भी ठीक है और पिक्चर भी जी फेक जी। नहीं है। जी जी जी। ज़बरदस्त बिल्कुल आइडिया, ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें नेगेटिव बातें पहले कर लें क्योंकि हमारी कौम थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा चलती है। लाइक सिंध का सूबा उनकी बुरी पिक्चर ज़्यादा डाल रहा होगा, बत्तियाँ ज़्यादा जला रहा होगा केपीके की। जैसे कि वो 1122 पे भी हुआ था ना, कॉल्स आ रही हैं, बच्चे शरारतें कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जी चीज़ें जी सेटल हो जाती हैं, ये एक अच्छी उम्मीद है जी कि जी। शुरू शुरू में हो सकता है ऐसा देखिए, हो, ये लेकिन बाद में। हाँ जी। एप्लीकेशन जो है इनिशियल स्टेज पर है हमारे पास। ये एक बहुत बड़ा सेटअप है। लाजमी सी बात है, इतने बड़े सेटअप को संभालना या तमाम चीजें जेन्युइन करना इतना इजी नहीं है। इसके ऊपर बहुत पैसे लगने हैं। अगर हम पूरी एक हम्म। टीम बिठाएं इसके ऊपर कि आप रोजाना के हिसाब से देखें कि कौन सी जेन्युइन पिक्चर है उसको डिलीट कर दें, उसे सेव करें इसके ऊपर, और हम्म। कौन सी फेक पिक्चर है उसे डिलीट करते जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी हम्म। टीम इसके लिए बिठानी पड़ेगी, और लाजमी सी बात है हर शहर में बिठानी पड़ेगी। तो हम्म। देखें, फेसबुक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी बहुत सारी चीजें फेक चल रही होती हैं। वो जब हम्म। इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहां पर भी वो फेक चीजें या झूठी चीजें नहीं रोक सकते हैं। तो हम तो खैर इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन अल्लाह जी। से उम्मीद है, कुछ आइडियाज हैं जहन में कि इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम करेंगे, अपनी एक छोटी सी टीम भी बिठाएंगे कि कोई ऐसी पिक्चर जो जो जेन्युइन हमें नहीं लगती हो, मतलब समझे कोई घर पे बैठ रहा हो या कोई एवं ही लाल बत्तियां जला रहा हो, तो उन चीजों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है। एक चीज हमने दुनिया को दे दी है, एक मुनफरद आइडिया दे दिया है। ये एक मुनफरद आइडिया, पूरी दुनिया में इस तरह की कोई एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये अच्छा। हमारा, हाँ, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का कोई नहीं है कि मसाइल को इस तरह हाईलाइट किया जाए। देखें, ये सिर्फ लाल बत्ती नहीं जलनी है, ये उन सब की बत्तियां ये गुल कर देंगे, जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो लोग जी। हैं या जो काम करने वाले लोग हैं या जो एमएनए एमपीएज हैं, जितने सही। भी इदारे हैं, आप सिटी गवर्नमेंट ले लें, आप कहीं पर भी कुछ ले लें, ये जब लाल बत्ती, अब फिलहाल अगर एक बत्ती जली, अगर आप इमेजिन करें कि अगर 1 लाख बत्तियां जब जलेगी और हर बंदा घर बैठ के मोबाइल पे लाल बत्तियां जब देखेगा, तो ओए वो होए। जब घर पे बैठ के वो अपने इलाके के अंदर देखेंगे कि 1 लाख लोगों ने मसाइल खड़े कर दिए, हम तो दावा कर रहे हैं कि हमने इसको पेरिस बना दिया है,
ہم نے اپنے علاقے کو بہتر کر دیا, ہم نے فلانا کر دیا, ڈمکانا کر دیا. صحیح بات. یہ تو 1 لاکھ بتیاں اگر جل رہی ہے تو یہ تو ان کے لیے مطلب شرم کا مقام ہوگا, اور ان کی کوشش جی. ہوگی کہ اس کو جلد از جلد اس چیز کو کلیئر کریں. تو یا یہ ان کی ساری کوشش ہوگی جلد از جلد اس ایپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا. ہو سکتا ہے, سب نہیں کچھ نہیں، اللہ نہ دنیا کرے. میں ہوتا اللہ نہ ہے. کرے ایسا ہو. سر جی میں جی آپ سے جو میں انٹروڈکشن لے رہا تھا آپ کی اپلیکیشن کا, میں نے اسے بڑی حد تک سمجھ بھی لیا, اور آئی واز ریئلی لاسٹ فار دا ورڈس. میرے پاس الفاظ نہیں تھے, میں آگے کیا کہوں, کیا تعریف کر دوں. آپ نے بہت بڑا کام کر دیا, بڑا عظیم کام ہے, بڑی وسعت ہے اس میں, بڑی گہرائی ہے. اچھا سر, تھوڑا آپ سا بتا بھی. رہے تھے. جی 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 بتائیے جی جی بتائیے. جی جی تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ تھوڑا سا سمجھنے میں بہت سارے لوگ مجھ سے سمجھنے میں ایپلیکیشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ مسئلہ کون حل کرے گا. مطلب ہوں. آپ نے ایک بتی جلائی تو کون مسئلہ حل کرے گا. تو میں انہیں کہتا ہوں جب آپ فیس بک پہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو کون مسئلہ حل کرتا ہے. ٹھیک ہاں, ہے, قدم تو اٹھایا نا. فیس بک پہ مسئلہ اسی لیے ہاں. حل ہوتا ہے کہ ہر موبائل میں فیس بک ہے, اور ہر بندہ سوشل وائرل, جب ویڈیوز کوئی وائرل ہوتی ہے تو ان پر پریشر آتا ہے. اگر ہم جی. اسی چیز کو اس کے اوپر ایک 10,000 بتی اگر میرے علاقے میں جلنا شروع ہو جائے تو میرے علاقے کا جو کونسلر سے لے کے اور کراچی کے سی ایم, سندھ کے سی ایم تک, اور سی ایم سے پھر پرائم منسٹر تک, وہ ہر بندہ گھر بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہ یار 10,000 مسئلے اگر یہاں کھڑے تو کیوں کھڑے. ہم فنڈ بھی دے رہے ہیں, ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے واہ. باوجود بھی یہ مسائل ادھر کھڑے تو کیوں کھڑے. تو ان کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا کہ آپ کو جب آپ کے جو آپ نے متعلقہ اداروں کو پیسے دیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, تو یہ اب تک مسائل کیوں کھڑے ہیں. ان کے اندر فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں, کرنٹ لوکیشن ہے, آپ کرنٹ لوکیشن پہ ان کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا جو مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے, اگر اس کو حل ہو گیا تو آپ بتی بجھا دیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر فی الحال تو انیشل اسٹیج پر ہے, اور آپ نے دیکھی, اور آپ کی مہربانی, آپ ٹائم دے رہے ہیں مجھے, اور آپ نے جس طریقے سے اس کو سمجھا ہے, اور اس ویڈیو کال سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ کوئی تو ہے جو بندہ ایسا پوچھ رہا ہے, ایک ایک چیزیں پوچھ رہا ہے, اور اسے بہت مطلب آپ نے تعریف بھی کی, حوصلہ افزائی کی میری, اور یہی چاہیے ہوتا ہے ہمیں, یہی چاہیے ہمیں کہ بھائی ایک بندہ حوصلہ افزائی کرے اس چیز کی. تنقید تو ہر بندہ کرتا ہے اس کے اوپر, ایپلیکیشن کے اوپر, لیکن انشاءاللہ سر امید ہے آنے آپ والے کی ہزار ہزار منفی تنقید بھی ہو, آپ کا کام پتہ نہیں, میں اس کو ویلیو نہیں دے سکتا ہوں کہ کتنے روپے کا ہے یہ, نہ جی کروڑوں میں نہ خربوں میں. آپ جی کا جی بہت بڑا کام ہے. دیکھیں, میں بڑا حیران ہوں کہ آپ نے یہ سوچا, نہ صرف سوچا بلکہ کر کے دکھا دیا. جی اس کے بڑے فائدے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا بھی کہ ایک, میں اگر میرے پاس راشن نہیں ہے, میں اپنا نام ڈال دوں گا, اپنی لوکیشن ڈال دوں گا, آپ راشن جی دینے والے ہیں, آپ اپنی لوکیشن ڈال دیں گے, ایک کمیونیکیشن بن جائے گی. آپ براہ راست, اگر میں آپ کے گھر کے قریب رہ رہا ہوں تو آپ خود جی چل کے آئیں گے اور مجھے دے دیں گے, میری عزت بھی رہ جائے گی. تو جی جی یہ جی ایک بہت بڑا کام سر. اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں جو آپ نے سوچے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ اس کے پہلو نکلتے ہیں, بالکل. اچھے پہلو. جی, اس میں اس میں برا پہلو راشن کوئی کے بھی نہیں ہے. اس میں ہم نے حال ہی میں یہ اپڈیٹ کی تھی راشن الرٹ کے نام سے, کیونکہ ہم کورونا الرٹ بھی ہم ڈال رہے تھے اس کے اندر, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آفیسز بند ہو گئے تھے. تو کورونا الرٹ کی وجہ سے وہ بھی ہمارا ایک آئیڈیا تھا کہ جہاں پر کورونا کا پیشنٹ ہو, آپ کو 300 میٹر یا 500 میٹر پہلے ہی آپ کو میسیجز ملنا شروع ہو جائے کہ اس علاقے کے اندر کورونا کا پیشنٹ ہے. لیکن بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ اپلیکیشن بنائی. ہم نے جب چائنا میں یہ سلسلہ چل رہا تھا اس وقت ہی ہمارے ذہن میں یہ چیز اور یہ پلان آیا تھا, لیکن بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی یہ چیز بنا دی. لیکن اچھی بات ہے, راشن الرٹ کا ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہم گھر گھر راشن پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے, اور ہمارے جو دیگر صوبائی گورنمنٹ ہیں پنجاب کی یا دیگر جتنے بھی ہیں, ہر گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور انہوں نے ہر بندے تک راشن پہنچائے. ہمارے اس راشن الرٹ کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ایک ڈیٹا اکٹھا ہو جائے کہ بھائی لوگوں کو نہیں ملا ہے راشن. آپ لال بتیاں جلائیں, آپ حکومت کو بتائیں مجھ تک راشن نہیں پہنچا, میں پریشان ہوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور مجھے یہ چیز نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب تک گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا اس طرح ہے نہیں ہماری. آپ اس پہ جاؤ گے تو کچھ لوگوں نے, سینکڑوں لوگوں نے اس پہ لال بتیاں جلائی ہیں. لال بتی جلائیں گے مطلب مجھے راشن چاہیے, پیلی بتی جلائیں گے مطلب میرے پاس راشن موجود ہے. میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو این جی اوز کا جو کردار ہے اس کو کسی حد تک کم کر کے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں.
اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں ایک کیماڑی میں رہنے والا بندہ، اور جتنے بھی بڑے بڑے این جی اوز ہیں وہ کم از کم 10 15 20 کلومیٹر مجھ سے دور ہیں. تو ایک غریب بندہ رکشہ کرائے پہ لے کر 100 200 400 روپے دے کر اس کے پہلے آفس جائے، وہاں پر خوار ہو، درخواست جمع کروائے، اور پھر وہاں سے آئے، اسے ٹائم دیا جائے، پھر وہ بیچارہ 200 400 500 روپے لے کر پھر جائے. اتنے میں تو اسے ویسے بھی راشن اگر وہ خود گھر کے لیے لے تو اسے مل ہی جائے گا، یا چیریٹی کے حوالے سے. مقصد یہ تھا کہ آپ کے جو پیسے ہیں، اب اگر میں کراچی میں رہتا ہوں، ایک ہی عمارت کے اندر 200 300 فلیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. زیادہ تر جو جتنے بھی پوش ایریا ہے یا آپ کچی آبادیوں میں چلے جائیں تو ایک گلی سے دوسری گلی میں کوئی جانتا نہیں کسی کو. تو میں صاحب حیثیت بندہ ہوں، تو میں نے ایک پیلی بتی جلائی ہے کہ بھائی میرے پاس راشن موجود ہے، جسے ضرورت ہے وہ یہ اپلیکیشن پہ جیسی جائے گا چیک کرے گا کہ بھائی یہاں پر راشن موجود ہے، وہ آئے گا، اور اسے فون نمبر بھی دیا ہوا ہے. تو مجھے بہت آسانی ہوگی، اگر 2 گلی آگے کوئی بندہ ہے تو مجھے ایزی، میں اس کے آس پڑوس سے پتہ کر سکتا ہوں کہ اس بندے کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا یہ بندہ ضرورت مند نہیں ہے، جا کے راشن بیچ دے گا، عیاشی کرے گا. اس سے بہتر ہے این جی اوز کا جو کردار ہے اس میں بہت سارے لوگ ایک راشن دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی کہانیاں سامنے آئی ہیں کہ وہ راشن بیچ رہے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ ایک حقدار کو اس کا حق ملے اور قریب سے مل جائے. اگر آپ نے لال بتی جلائی ہے اور میں پیلی بتی نہیں جلا رہا، لیکن میں اس اپلیکیشن میں دیکھ رہا ہوں میرے پڑوس میں کسی نے لال بتی جلائی ہے اور میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں، میں نے آس پڑوس سے پہلے کنفرم کیا کہ یار یہ بندہ واقعی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، مجھے کنفرمیشن مل گئی، میں گیا اور میں نے اسے اس کا حق دے دیا. تو بہت ہی ایزی کانسیپٹ یہ سوچ بنائی، اس سوچ پہ میں نے بنایا تھا کہ اس چیز کو لوگوں تک جو امداد کے پیسے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں یا ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بآسانی ایک ضرورت مند بندے کو پہنچ سکے. بہت بڑی بات، جی بہت بڑی بات ہے. اچھا سر، میں تھوڑا سا اس کی ٹیکنیکلٹی کی گہرائی میں جانا چاہوں گا. جی جی. آپ کے ساتھ کون کون تھے؟ اس کی آپ نے پروگرامنگ وغیرہ بھی کی ہے خود سے؟ دیکھیں میرے ساتھ میرا پارٹنر ہے، یاسر شاہ نام ہے ان کا، وہ بھی ساتھ ہیں. اور اس کے بعد ثاقب اقبال شاہ کی سافٹ ویئر ہاؤس ہے، انہیں ہم نے اپنا یہ آئیڈیا بتایا کہ اس طرح ہم یہ چیز بنانا چاہ رہے ہیں، اور میں نے اور یاسر شاہ نے پھر گئے ان سے ڈسکس کیا سب کچھ. تو اس کے بعد پھر انہوں نے بہت کافی ہیلپ کی. اس سے پہلے کہیں اور سے ہم نے اپلیکیشن بنائی لیکن وہ اس اعلیٰ معیار کی نہیں تھی. اور اس کے بعد ہوں. پھر سافٹ ویئر ہاؤس گئے تو پھر کچھ چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، کچھ آئیڈیاز ہم نے بتایا کہ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، یہ کرنا ہے، اور انہوں نے بہترین ڈیزائننگ کر کے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. اور کتنا ابھی بھی عرصہ لگا سر؟ عرصہ تو زیادہ سے زیادہ اس پہ 2 2.5 مہینے لگ گئے تھے. اور لیکن یہ چیز رکنے والی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ وقتاً وقتاً اس پہ اپڈیٹس آتی رہیں گی، اور بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہے، وہ بھی ہم اس کے اوپر انشاءاللہ 1 1.5 مہینے کے اندر اپلوڈ کرنا، ہم اس کے اندر جو ہے فیچر آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس سے انشاءاللہ جب، ابھی تو آئیڈیا میں نہیں شیئر کر سکتا آپ کے ساتھ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ، لیکن جب 1.5 2 مہینے کے بعد یہ چیز بن کے آئے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے بعد کیا چیز ہو. اس سے بڑے انقلابی اقدامات ہیں، اس سے بڑے کام ہے وہ. آپ اس کو اپڈیٹ کریں گے یا نیا ورژن بنائیں گے کوئی؟ نہیں نہیں، نیا ورژن اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہماری بتی جلاؤ ہے، یہ ہمارے سمجھے برانڈ ہے ہمارے لیے، اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہم ایڈ کرتے جائیں گے. اچھا، مطلب یہ بتی جلاؤ یہ ایک نام فل کیوں رکھ پیکج، یہ دیا ایک آپ نے؟ فل بتی جلاؤ نام کیوں بتی. رکھا آپ نے؟ اس سے اچھا نام کوئی سمجھ آ ہی نہیں رہا تھا ذہن میں کہ بتی جلانی ہے، بتی جلانی ہے. اور یہ ایک بہت ہی ہمارے یہاں پر زبان پہ آنے والا بہت ہی آسان ورڈ ہے، اور ایک کوئی بندہ بتی جلاؤ کے نام سنتا ہے تو وہ خود تھوڑا سا یار یہ کیا چیز ہے نا، وہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے. ایک انوکھا نام، ایک لوگوں نے کہا کہ یار آپ کوئی انگلش نام رکھ دیتے ہیں، کوئی آپ اس میں کوئی وہ رکھ دیتے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہم بھی تو بہت سارے لوگوں سے متاثر ہیں نا تو ہم کہ آپ اس کا کوئی انگلش نام رکھ دیتے. میں نے کہا نہیں، یہ ہمارا اپنا برانڈ ہے، پاکستان ہے، ہمارے جو قومی زبان ہے بتی جلاؤ کے حوالے سے اردو میں ہی نام اس کو سوٹ کرتا ہے، اور یہ بآسانی پاکستان، انڈیا یا دیگر ہمارے ایشیا ملک ہیں اس میں آسانی سے یہ یوز کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پوری دنیا کے لیے اپلیکیشن ہے. ہم ٹویٹر، فیس بک سب انگلش ناموں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی بتی جلاؤ استعمال کرنا شروع کریں گے ہمارے اپنی قومی یہ زبان کی. یہ ویسے لفظ جو ہے مطلب ایکسپریشن ہے ہماری روزمرہ زندگی سے، کہ جب کسی جی کو وہ بات سمجھ آتی ہے بتی جل پڑی نا، یا پھر جی جی جب جی کوئی بالکل. خطرے کی گھنٹی ہو تب وہ خطرے کی بتی جل گئی لال.
اور दिमाग की واقعی बत्ती जल واقعی गई। یہ لیڈران کے لیے تو واقعی خطرے کی گھنٹیاں ہی ہوں گی یہ ساری इन بتیاں. सब की बत्तियां تو इन مجھے सब की ذاتی طور बत्तियां پہ गुल پسند होगी। آیا یہ نام. مجھے پسند آیا یہ जी نام, آپ نے اچھا کیا. اردو میں ہونا چاہیے سر, جیسے ہونڈا نے ہم سے پوچھ کے تو نہیں رکھا نام, سزوکی बिल्कुल والوں बिल्कुल نے बिल्कुल وہ اپنی बिल्कुल। زبان میں رکھتے ہیں اپنے نام. ٹھیک ہے, ट्विटर جینون ہے, ट्विटर اوریجنل दे ہے. ट्विटर देख लें। جی جی جی, پیٹر انجن. जी नहीं नहीं, بالکل صحیح ट्विटर ہے. में कह रहा है, ट्विटर देख लें, जो ट्वीट करते हैं ایگزیکٹلی हम, ट्विटर ایگزیکٹلی. जो एप्लीकेशन उसका नाम جی देख جی लें, جی, क्या नाम है उसका, ना कहने का मकसद है। तो वो हमारा अपना صحیح بات. ब्रांड है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का بہت ब्रांड है। اچھا ہے, जी जी। بہت اچھا, اوریجنل बाकी ہے, جینون ہے. जी जी, बाकी लोगों को एक बार लोगों को समझ आ गई कि ये क्या चीज बनी है, तो ये जो हमारे हुक्मरान और जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, ये चैन की नींद नहीं सो सकेंगे इससे। آپ نے تو بڑی مشکل میں ڈال دیا ان کو. چلیے तभी तो काम اچھا ہے. करते हैं हमारे। जी जी। जब तक اچھا, प्रेशर नहीं आता हम नहीं करते कुछ। صحیح ہو گیا. اچھا یہ ام، میں نے اپلیکیشن کو کھولا تو پٹ سے میری لوکیشن آ گئی. تو जी जी اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ ڈائنامک ہے, ریئل ٹائم ہے, تو بڑی اعلیٰ چیز ہے. جیسے وہ کریم اور اوبر والے ہوتے ہیں, जी 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 ریئل बिल्कुल। ٹائم ہوتی ہے ان کی اپلیکیشن, آپ کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے, जी کیپٹن जी کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے. یہ اسی میکینزم پہ چل رہا ہے سارا کچھ. جی دیکھیں، یہاں پر تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ لوگوں کو، ہمارے لوگوں میں تھوڑا سا شعور کی کمی ہے، تو وہ ایڈریس لکھتے ہوئے مطلب سمجھے اب میرا کیماڑی کا علاقہ ہے تو اب گلی نمبر اور اس کے بعد اسٹریٹ نمبر یہ سب کچھ دینا پڑتا ہے اس فارم کے اندر، تو وہ صرف کیماڑی لکھ دیتے تھے. صحیح ہے، اس سے پہلے یہ لوکیشن کا نہیں تھا. پھر ہم نے یہ رکھا کہ ہم کرنٹ لوکیشن، جیسے ہی آپ اس کو پوسٹ اپلوڈ کرو گے آپ کے نیچے پورا کرنٹ لوکیشن آ جائے گا. ایک تو آپ کے گھر کا ایڈریس بآسانی لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے. کوئی بھی متعلقہ ادارہ ہے، اگر آپ نے گٹر کے لیے، آپ نے بجلی کے لیے، آپ نے ٹرین کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی ایشو اپلوڈ کی ہے اس کے اندر، تو جو متعلقہ ادارے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. تو یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک بندہ اگر صرف کیماڑی لکھ دیتا ہے تو کیماڑی لکھنے سے تو مطلب آپ پورے علاقے میں 4 لاکھ کی آبادی ہے، آپ کہاں ڈھونڈنے کے کیماڑی کے اندر. لیکن اب اس بندے کے لیے آسانی ہو گئی، اگر وہ اپنا پورا ایڈریس نہیں لکھ رہا تو یہ کرنٹ لوکیشن کیچ کر کے ڈائریکٹ ادھر آ جاتا ہے، تاکہ ان اداروں تک یہ بات پہنچ سکے، یا جو بھی ہمارے کونسلر ہے، یو سی چیئرمین، ایم این اے، ایم پی ایز اے ٹو زیڈ جو بھی ہیں، وہ بآسانی آپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں کہ بھئی کس گلی کے اندر یہ مسئلہ ہے، تو اس ایڈریس سے. اور سیکنڈ یہ کہ میپ میں آپ نے دیکھا کہ آپ جیسی آل ایشوز میں کوئی پکچر جاتی ہے، آپ جیسی لوکیشن پہ کلک کرتے ہیں آپ اس کی گلی تک پہنچ جاتے ہیں ورلڈ میپ کے تھرو. تو یہ 2-4 چیزیں رکھی کہ لوگ بآسانی آپ تک رسائی ہو سکے، متعلقہ اداروں کی، ہمارے جتنے بھی نمائندے ان لوگوں کی، تاکہ آپ کا مسئلہ، کیونکہ جب تک بتی جلتی رہے گی ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی رہے گی، تو وہ کوشش کریں گے، آئیں گے کہ آپ کی منت سماجت کریں، یہ مسئلہ حل کرنے کے بعد آپ کو کہیں کہ یار بھائی بتی بھی بجھا دو، تو پھر آپ بتی بجھا دیں پھر. صحیح ہو گیا. اچھا یہ پوری دنیا کے لیے اپلیکیشن ہے, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے ہے یا نہیں نہیں، پورے ورلڈ کے لیے. اور ماشاءاللہ سے راشن الرٹ کے اندر تو انڈیا سے بھی کسی بھائی نے بتی جلائی، کیونکہ آلریڈی وہ بھی لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سعودی عرب سے، دبئی سے بھی کسی نے بتی جلائی ہے. اور جو ہمارے جو معاشرتی مسائل کے لیے جو ہم نے ہوم کے اوپر جو دیا کریٹ پوسٹ کے اوپر، تو وہاں پر رشیا سے بھی کسی نے بتی جلائی ہے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے. اور اس کے اچھا. ہانگ کانگ ہو گیا، لیبیا اور ساؤتھ کابل سے بھی کسی نے بتی جلائی ہے. واہ. ہاں، اچھا لیکن سر تھوڑا دیکھیے, تھوڑا سا وقت لگے گا اس میں کے اوپر. ہاں وقت, ہر چیز وقت لیتی ہے میچور ہونے میں. اچھا میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بیسیکلی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ جی یہ جی سب چیزیں کر رہے تھے, تو مشکلات کہاں آ رہی تھیں کہ ہر ایم این ایم پی اے گلیوں میں نہیں پہنچ پاتا, بھلے کتنا سنسیئر ہو اس کو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا, بڑی مشکلات جی ہوتی جی ہیں. تو آپ نے وہ ایک چیز کو اجاگر کر دیا, پن پوائنٹ بھی ہو گیا, ایڈریس بھی آ گیا, جی مسئلے کا نشاندہی بھی ہو گئی. جی جی سر اصل چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ معاشرے کے مسائل کی نشاندہی کی جائے, بالکل. آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشوز, پھر سلوشن کی طرف بھی باتیں چلی جاتی ہیں. جی جی تو آپ نے ان ایشوز کا ٹانکا لگایا ہے جغرافیکل انفارمیشن سسٹم کے ساتھ. یہ بڑی پیاری چیز ہے اور بہت اعلیٰ چیز ہے, ساری خوبصورتی اسی میں ہے. وہ جی کہتے جی ہیں نا جی کہ ون پکچر برتھ تھاؤزینڈ ورڈس, جو صحیح. ایک فوٹو ہے نا وہ 1000 داستانوں سے بہتر ہوتی ہے, افیکٹو جی ہوتی ہے, بالکل زیادہ بالکل مؤثر ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو وہ
نقشہ کھلے گا سامنے ہر چیز آ جائے گی جی فلانی جگہ اور اس طرح کر کے یہ ایشو ہے. اور ایشوز بھی جی آپ نے بہت بہت زبردست کوریج ہے وہاں پہ. میں نے دیکھا کہ الیکٹریکل ایشو ہے, سیوریج کا ہے, اسٹریٹ کرائم ہے, سارے یاد تو نہیں مجھے, تو بڑی آپ نے بہت ساری اس میں جامع بنانے کی گورنمنٹ کوشش اسکول کی. بھی, ٹریفک, فلڈ ہو گیا, اور فوگ کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ایک اس میں فیچر لائیں گے. فوگ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ کور کریں گے اس کے اندر ہی, اچھا اچھا اچھا. کیونکہ فوگ جب سردیاں آتی ہیں آپ کو پتہ ہے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, ٹریولنگ کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہم اس کے اندر مینشن کر دیں گے, اس کے اندر بھی فیچر آ جائے گی تاکہ فوگ تو شکایت نہیں ہوگی, وہ ایک پریکاشن ہوگا کہ احتیاط کی جائے وہاں پہ گاڑی چلاتے احتیاط ہوئے. وہ ہوگا کہ آپ کو مطلب یہ کہ الرٹ مل جائے میسیجز گا. الرٹ ملتا رہے کہ آپ ہاں اتنے کلومیٹر پر, کیونکہ کوئی بھی بندہ ٹریول کرے گا تو وہ اس کے اوپر الرٹ جاری کر دے گا کہ ان علاقوں میں فوگ ہے. تو آنے والے جو بھی پیچھے جو اگر بتی جلا یوز کرے گا تو ٹریولنگ کے اندر بھی اس کو ایزی ہوگا کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سا روڈ میرے لیے بہتر ہے, تو ایزلی وہ اس کو الرٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. جمیل صاحب ایک آئیڈیا مجھ سے بھی لے لیجیے. جی جی ضرور فوگ ضرور. فوگ تو ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم تو صرف اپنے ملک کی سطح پہ سوچتے ہیں نا, باہر سردیوں میں برف پڑتی ہے پھر وہ لوگ نہیں نکلتے ہیں سڑکوں پہ نا. جی 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 خیر ان کا اپنا جو موسمیات کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اگلے 6 دن کی بہت بڑی مضبوط. اچھی ویدر پروڈکشن کر دیتے ہیں وہ. جی جی جی. تو اب میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آپ اس پہ بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ اس علاقے میں برف پڑے گی یا پڑی ہوئی ہے تو وہاں نہ جائیں, جب ہاں پوری دنیا بالکل, کا یہ ہے. اس میں بھی یہ کہ فوگ کی طرح ہم اس میں بھی ایک سنو وہ فال. کر سکتے, مطلب اس میں اب آپ ہر چیز ڈال سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے, ہر چیز اس کے سامنے ہم نے رکھ دیا. اب ہم انشاءاللہ اس کے اندر 3-4 اور چیزیں فیچر بھی ایڈ کریں گے, اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے آپ بھائیوں کی طرح, آپ بھائی جیسے ہو گئے جو قابل لوگ ہیں, وہ ہمیں اگر کوئی آئیڈیا شیئر کرے گا اور ہمیں سمجھ آئے تو ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے, کیونکہ یہ انسانیت کی فلاح اور انسانیت کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے کہ اس کی فلاح کے لیے چیز بنائی گئی ہے, اور اس میں جو بھی انسانیت کی بہتری کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے. میں بتاتا چلوں کہ میں تو نالج آف دا سبجیکٹ ہے, سرٹیفکیشن ہے میرے پاس, لیکن کام آپ نے کیا ہے اس میں عملی طور پہ. آپ بڑے انسان ہیں اور پھر آپ نے یہ جو اس میں یعنی کہ اسکیلیبلٹی ہے, آپ اسے بہتر بھی کر سکتے ہیں, بڑھا بھی سکتے ہیں, جیسا بس آپ آپ کی بتا رہے تھے محبت کچھ ہے اور آپ فیچر بھی کی. ڈالنے والے ہیں. جی جی جی, اور بھی انشاءاللہ اور بھی فیچر آنے والے ہیں اس میں, اور آپ کی محبت ہے, آپ کی حوصلہ افزائی ہے, آپ بڑے بھائی نہیں کی سر, میں حیثیت تو سے میں کہوں گا. انتہائی خوش ہوا ہوں اس چیز پہ. ایک بہت اچھا آئیڈیا, ایک بڑی اچھی کاوش ہے. کیا بات ہے, جی لاجواب. ہاں جی جی. اور اس میں بہت اعلیٰ. ایسا بھی ہے, اس میں ایسے بھی ہے کہ جو بتی جتنی جلی ہوئی ہے, جو معاشرے کے مسائل ہیں, آپ کسی بھی بتی پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے ویڈیو یا وہ پکچر سامنے آ جائے گی کہ اس علاقے کے اندر یہ مسئلہ ہے. شاید وہ میں آپ کو بتا نہیں سکا یا بتا چکا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا, کہ جہاں پر بتی جلی ہے آپ جیسے اس بتی پہ بھی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو یا پکچر, وہ ساری ڈسکرپشن آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس گلی کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو آپ اگر آل یعنی ایشوز میں نہ بھی جائے تو جتنی بتیاں جلی ہوئی آپ اس پہ جب کلک کرنا شروع کریں گے تو لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اچھا, میں نے دیکھا کہ 2 بتیاں تھیں وہاں پہ, ایک یلو اور ایک ریڈ. یلو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو انسان چند مطلب ہیلپ کرنا چاہ رہا ڈونیشن, جی ہے, جی جی, جو ہیلپ کر, جو ڈونیشن مخیر ہاں نظر آتے ہیں, دینے جو والا. ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی جی. پھر ہلکی سی ڈسکشن یہ بھی ہوئی تھی کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا بعض اوقات وہ چندہ لینے والے یا دینے والے بن جاتے ہیں, تھوڑا گڑبڑ ہو جاتا جی جی, وہ اوپر جب آپ نیچے راشن الرٹ کا لکھا ہوگا, کریٹ راشن الرٹ نا, وہ فارم, تو ٹیک ہے. جی راشن اور گیو راشن دیا ہوا ہے. اس کو سمجھنے میں ذرا سا مشکل آ رہی ہے کہ وہ لوگ پیلی بتی بھی جلا رہے ہیں, لال بھی, لیکن آہستہ آہستہ اس کی ہم مارکیٹنگ کریں گے, ویڈیوز آنی شروع ہو جائے گی تو بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ملنا اس میں شروع ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کر تو رہے ہیں, بتی جلا رہے ہیں, ادارے والے کس طرح رابطہ کریں گے, اور ایسے ایسے نا سارے بہت سارے سوالات پوچھتے رہتے ہیں. تو جواب یہی ہوتا ہے کہ فیس بک پہ جب آپ چیز ڈالتے ہیں تو لوگ کیسے پتہ چلتا ہے, وائرل ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو لازمی سی بات ہے, جب اس کا یوز اتنا زیادہ ہو جائے گا, اس کی عام ہر بندہ اگر اس کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دے گا تو لازمی سی بات ہے اس کے اوپر ایکشن لینا بھی شروع ہو جائے گی. اور پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا اس کو کہیں پر بھی کسی بھی دنیا کے کونے میں استعمال کر کے کسی بھی دنیا کے کونے میں جا کے لال بتی جلا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ اس ملک کے اندر ہے, اور اسی کرنٹ لوکیشن پہ ان کے ملکوں کے متعلقہ ادارے دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور اس بندے سے رابطہ کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ایشوز ہیں اور کیا مسئلے ہیں.
सेकंड ये आपकी कि प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है? जी जी रजिस्टर्ड है हमारी। अच्छा, इसका कोई ऐसी इंडिकेशन होती है कि कितने लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, कोई ऐसा चेक होता है, कोई चेक स्टैटिस्टिक्स हैं? अभी तक देखा नहीं है मैंने, लेकिन मेरे ख्याल से 1000-2000 प्लस डाउनलोडिंग इसकी हो चुकी है। अच्छा। मसला ये था कि हमने मार्केटिंग ना होने के बराबर ही की है। मतलब ये फेसबुक पर सिर्फ अपनी आईडी से हम चला रहे हैं, बत्ती जलाओ का एक पेज है उससे भी हम चला रहे हैं उसको, लेकिन ना हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं ना हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। बस ये अपने तौर पर जैसे थोड़ा सा चल रहा है। बस हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारा ये तमाम फीचर्स इसमें अपडेट हो जाती है महीने 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, फिर इसकी हम खुल के मार्केटिंग करेंगे ताकि हमारे पास सारे फीचर्स हों कि मतलब फुल पैकेज हम देना चाह रहे हैं अवाम को, लोगों को, कि आप बत्ती जलाएं। आप जैसी ये एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपके जो जो इसके अंदर जो हमने फीचर्स ऐड करने हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है फिर वो इस एप्लीकेशन से बाहर निकलेंगे नहीं, और हर बंदे के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म इसके अंदर हम रखेंगे। मतलब एक जहन का बंदा इसमें नहीं, हर तरह के इंसान इसको यूज कर पाएगा और अपनी मकसद की चीजों को हाईलाइट करेगा वो। सही, जी जी जबरदस्त। ठीक हो गया। मेरे जहन में सवाल था, वो मैं भूल गया हूँ। जी आप जी ही जी बता जी। दीजिए। ये तो बत्ती जी। जलाओ पे आप डालेंगे तो पता चलेगा। फिर बत्ती जलेगी, सही बात है। जी नहीं जी। सर, बहुत प्यारी चीज़ है, मुझे तो ज़ाती तौर पे इंतहाई पसंद आई है। बहुत आला काम हम्म। किया आपने, बड़े पाए का काम किया है। मुझे अभी हाँ हाँ, राशन आप अलर्ट के इसको लिए, इसको कमर्शलाइज करना चाहेंगे, मतलब बेचेंगे, फिर क्या करेंगे, या फ्री रखेंगे इसको? नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह नहीं, क्यों बेचेंगे? हमारी अपनी चीज, हमारी अपनी ब्रांड है, इंशाल्लाह बेचेंगे नहीं। अगर कुछ कमाई का आसरा हुआ तो ठीक है, यहाँ से कमा लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह बेचेंगे नहीं। ऐसी चीजें बेचने के लिए नहीं होती है। कोशिश हम्म। करेंगे, इसको चलाते रहेंगे, कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी के साथ इसको लेके जाए आगे। और मैं एक चीज बताऊं आपको इस चीज के अंदर, लकी मरवत से, ये राशन के हवाले से, लकी मरवत से बहुत सारे लोगों ने बत्तियां जलाई है राशन के लिए। मुझे बड़ी खुशी अच्छा। हुई कि उन्हें हाँ, जब उनकी वीडियोस भी आई मेरे पास तो उन्हें उर्दू बोलना भी ठीक से नहीं आ रहा था। मतलब अच्छा। कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वहां हम्म। पर मैंने देखा कि बहुत सारी बत्तियां जली हुई थी। तो बड़ी खुशी हुई मुझे इस चीज की कि देखें, वाह। एक ऐसे इलाके के अंदर जहां पर किसी को उर्दू बोलना भी ठीक से नहीं आ रहा है, वो वाह। वीडियो बनाते हुए भी उन्हें समझाना पड़ रहा था कि क्योंकि एक एनजीओ थी एफएफपी फाउंडेशन, उन्होंने जो बत्ती जलाई थी राशन के हवाले से, तो उन्होंने कोई 20-30 लोगों को 1000-1000 रुपए के हिसाब से डोनेशन लोगों को इजी पैसा के जरिए भिजवाई है इस बत्ती जलाओ, जिन्होंने राशन अलर्ट किया था, जिसमें मुख्तलिफ लाहौर से, लकी मरवत से। और फिर उन्होंने अपनी वीडियोस भेजी थी कि उनकी ये शर्त थी कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें एक वीडियो बना के देना, ताकि हमारे जो फाउंडेशन है उसका भी पता चल सके कि हम कहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। तो उन लोगों को वीडियो बनाने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना था। मतलब वो ऐसे समझते नहीं थे इन चीजों पर, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि वहां पर काफी बत्तियां जलाई है लोगों ने। आप जरा विजिट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अच्छे खासे लोगों ने। तो एक खुशी हुई कि जिनको इतना इलम नहीं था, लेकिन वो उन्होंने अपनी बत्तियां चाहे पीली जलाई चाहे लाल जलाई, लेकिन यूज करना शुरू कर दिया। ये एक अच्छी बात थी उनकी। बहुत ज़बरदस्त बात है, बड़ी प्यारी बात है सर। आपने, हालांकि लैंग्वेज बैरियर है, मगर आपने कम्युनिकेशन आसान कर दी। इस जी जी जी। एप्लीकेशन का एक फ़ायदा सामने आ गया। नाइस। अच्छा, एक और चीज है इसमें मैं आपको बताऊं, एनजीओ जितने भी हैं, वो भी बहुत बड़ा काम, बहुत बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है कि जिन लोगों ने बत्तियां जलाई हैं। क्योंकि मैंने काफी एनजीओ से जब बात की, मैं उनसे मिला भी हूं, मैंने अपने इस एप्लीकेशन के हवाले से उन्हें बताया भी कि राशन अलर्ट है। तो एनजीओ ने जब बत्ती जलाई, ये एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो उनके आस पड़ोस में भी लोगों ने बत्तियां जलाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे लिए भी जरा आसान हो गया है कि हमारे आस पड़ोस में लोगों ने बत्तियां जलाई है, तो हम कोशिश करेंगे इनका डेटा कलेक्ट करें और इन तक हम राशन पहुंचाएं। तो एनजीओ भी इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकती है। जिन्होंने बत्तियां जलाई है वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो उनसे रब्ता करके आस पड़ोस में अपने राशन दे सकते हैं और पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में दे सकते सर, आपने जैसे पहले मेंशन किया कि आर्गू हुआ, एतराज़ात हुए कि भाई इससे क्या होगा। लेकिन सर, बात करने से बात निकलती है, फिर अमल भी होता है उस पर। कम से कम नॉलेज में तो आ जाती है, फिर कोई एनजीओ भी हरकत में आ जाएगी। दे विल कम टू रेस्क्यू।
وہ جی بھی جی ہیلپ بالکل کر دیں گے، بالکل. ایک دوسرے کی ہیلپ. یعنی کہ پہلے تو مسئلے کی نشاندہی بڑی ضروری ہے، پتہ چل جائے کہاں پہ مسئلہ ہے کیا ہے، تو اس کے بعد ابھی بہت کام راشن بھی. الرٹ کے لیے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک جب غریب بندہ ہے تو اس کے پاس اتنا مہنگا موبائل اور اس کے بعد وہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے گا، پھر اس کے صحیح ہے پاس صحیح ہے. ڈیٹا کا ایشو آئے گا فلانا ڈمکانا. میں نے کہا یار دیکھیں ہر گلی محلے کے اندر ایک ایسا سوشل ورکر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے کہ جو گلی محلے کا درد رکھتا ہے. اور وہ مطلب آپ کو ہر گلی محلے کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جو لوگوں کی خدمت، بے لوث خدمت کرتے ہیں، وہ اپنے جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. اگر میں ایز اے سوشل ورکر ہوں، میرے گلی کے اندر کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو راشن کی ضرورت ہے، تو میں اس کے گھر کے پاس جا کے اپنے موبائل سے اس کا فون نمبر ڈال دوں اور میں بتی جلا کے آ جاؤں. ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور میں اسی موبائل سے 200 گھروں کے پاس جاؤں اور میں وہاں پر بتیاں جلاؤں اور ان کا فون نمبر ڈال دوں. تو اگر ان کا چھوٹا موبائل بھی ہے، اگر وہ ٹچ موبائل نہیں ہے، اگر اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن اس کا فون نمبر تو لازمی ہر گھر کے اندر ہے. غریب سے غریب بندہ بھی 1000 روپے کا موبائل تو رکھتا ہے. تو ایک سوشل ورکر اس کے گھر کے باہر جا کے بتی جلا کے اس کا فون نمبر دے دے تو کوئی بھی آس پڑوس میں، کوئی بھی این جی اوز، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے کہ یہ بتی جلائی، آپ کا نمبر آیا ہے تو میں آپ کو راشن ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ راشن آگے دے سکتا ہے. میں نے کہا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی غریب بندے کے پاس ٹچ موبائل کا ہونا لازم ہے. وہ کسی کے پاس بھی چلے جائے یا کوئی بھی سوشل ورکر اس کے پاس جا کے یہ بتی جلا سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ بات آئی کہ اس میں مطلب آپ کو پتا ہے سوالات تو بہت ہیں کہ ایک بندہ جی حقدار نہیں اور اس نے بتی جلا دی ہے. تو میں نے کہا یار بھائی یہ تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہاں پر تو جی لوگ جی این جی اوز کے پاس بھی جاتے ہیں راشن لینے کے لیے. این جی اوز کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو راشن دے دیا جاتا ہے جو حقدار نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اس انسان اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ جو جی پکڑ ہے وہ اس انسان کی کہ اس نے جھوٹ گایا ہے، کسی کا حق مارا ہے. اب جی. اگر ہم اتنی باریکی میں جائیں اور اس ایپلیکیشن کو لے کے اتنی باریکی میں چلے جائیں تو میں نے کہا پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. کچھ چیزیں اللہ پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ سر بھائی سر یہ وہ ایپلیکیشن نہیں ہے جو ہمیں ایماندار بنائے گی. ایمان تو میرا اپنا ہے نا. جی 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 جی. بالکل. اچھی بات کی آپ نے، بہترین بات کی. تو تو بہرحال جی اب اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اعتراضات ٹھیک ہیں، لوگوں کے ذہن میں جو بھی آئیں گے، میرے بھی آئے تھے، نہیں، میں آنے نے بھی چاہیے، اس سے مزاحن ہمیں بھی اس کا سیکھنے اظہار بھی کر دیا. سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو خدشات ہو، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو مجھے آپ جی سے سیکھنے کو ملے گا کہ جو آپ نے سوال کیا مجھے یہ برا نہیں لگتا ہے. میں اس سے سیکھنے ہاں کی جی. کوشش کرتا ہوں اپنی اصلاح کے طور پر کہ یار اس بندے نے یہ بات کی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پہلو لازمی ہوگا تو اس کو ہم بہتر کر پائیں. تو وہ ہماری بالکل اپلیکیشن کے لیے بہترین چیز ہے کہ کوئی بندہ اعتراض کرتا ہم پر. سر، آپ اپلیکیشن میں بھی کوئی فیچر یا اس کی اصلاح ایک حد تک کر سکیں گے، وہ ایمان نہیں تازہ کر سکیں گے یا قائم بالکل نہیں رکھ بالکل سکیں گے بالکل اس بالکل بالکل بالکل. وہ اس کا تو اس انسان کا اور اللہ کا ہرگز معاملہ. مطلب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپلیکیشن کو بنایا نہ جائے یا استعمال نہ کیا جائے. وہ ایک الگ بحث ہے. بالکل نیگیٹیوٹی بالکل. ہے لوگوں میں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پر اعتراضات تو تو ہوتے موبائل رہتے ہیں، ہر اچھے کام پہ اعتراض ہوتا ہے. یہاں پر تو موبائل پر بھی میسج آ جاتے ہیں صبا کے لیے بیلنس چاہیے، اس کی والدہ پتہ نہیں ہاسپٹل میں. سر یہ صبح کے لیے الگ سے ایک ایپلیکیشن بنائیے، بتیاں جل نہیں، جائیں اس کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ موبائل استعمال کرنا ہی چھوڑ دے کیا. جی جی جی. اچھا، ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ پی کے میں ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک بچہ کو پڑھا لکھا ہو جس کو اردو انگلش آتی ہے اچھے سے، اس نے پھر جا کے اوروں کی ہیلپ کی ہو، بھائی یہ اپلیکیشن ڈالو اپنے مسئلے کو اس طرح سے، یا خود جا کے اس نے کیا ہو. اچھا، اب لکی اندازہ مروت سے بالکل اس صحیح طرح، ہے. لکی مروت سے اس طرح ہوا ہے. لکی مروت سے کسی بندے نے شاید کہیں فیس بک سے کہیں سے یہ چیز ڈاؤن لوڈ کی ہے. اس کے بعد اس بندے نے نا، کیونکہ اس کی ویڈیو آئی تھی تو جو ایف اے پی فاؤنڈیشن کا نمائندہ تھا انہوں نے رابطہ بھی کیا تھا. پھر انہوں نے ڈسکس کیا ہم سے کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی. اس کے بعد انہوں نے لکی مروت کے کافی لوگوں کو یہ چیز بھی ڈاؤن لوڈ کروائی، انہیں سکھایا بھی یہ چیز نا. اچھا، اب وہ ایک چیز اور لوگوں کو سمجھانا نا بڑا تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بتی جلا دی نا، اب تم نے راشن لا کے دینا ہے. اوہو. اچھا اچھا اچھا. اب ان کو یہ سمجھانا ہمیں پڑتا ہے کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے بتی جلائی ہے نا، یہ ہمارے لیے نہیں جلائی ہے، یہ گورنمنٹ کے لیے جلائی ہے. یہ ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے لیے جلائیے کہ بھائی اس کا کام ہے آپ تک راشن پہنچانا، آپ کے مسائل کو حل کرنا. یہ گورنمنٹ کو آپ نے انڈیکیٹ کر دیا کہ میں پریشان بیٹھا ہوں اور مجھے آپ نے راشن دینا ہے یا اے ٹو زیڈ کچھ بھی دینا ہے یا میرا گٹر کھولنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے.
تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام اتنی ساری بتیاں جلانا ہے کہ گورنمنٹ کی بتی جل جائے, ٹھیک ہے, گل ہو جائے. بتی جل جائے. اچھا, واہ. اب وہ لوگ اسی چیز پہ تھے کہ نہیں ہم نے بتی جلائی ہے تو آپ نے بھی راشن پہنچانا ہے. تو میں نے کہا بھائی ابھی 2 لاکھ بندے بتی جلائے تو میں کہاں سے راشن پہنچا کے دوں گا. البتہ واہ. آپ نے گورنمنٹ لازمی سی بات ہے. آپ نے یہ بات جی جی بتائی نا, ابھی تو میں سوچ رہا ہوں یہ اس ایپلیکیشن کو بنانا تو اٹ سیلف ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے پہلو جڑے ہوئے ہیں, جی مذہبی جی ہے, معاشی ہے, نفسیاتی ہے, بالکل بالکل, بہت اور سارے بہت سارے انتظامی ہے. بہت وہ ان سارے ساری چیزوں کو ایپلیکیشن کور نہیں, ایپلیکیشن ان ساری چیزوں کو فکس نہیں کرے گی کہ ہمارا نہیں ایم کرے پی گی. اے ایماندار ہو جائے گا یا افیکٹو مستعد ہو جائے گا. اچھا, تو ایک بہرحال. ایک ایک مزے کی چیز اس میں آپ کو میں بتاتا جی. ہوں, شاید بات لمبی پلیز. ہو رہی ہے میری تھوڑی سی, ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں. بتائیے بتائیے. اگر سپوز کریں کہ ہمارے علاقے کا کوئی ایم این ہے, وہ کسی دوسرے سیاسی پارٹی سے, سپوز کریں کہ ایم این اے اگر تحریک انصاف سے اور ایم پی اے وہ پیپلز پارٹی سے, یا ہمارے یہاں پر لے لیں کہ ہمارے علاقے کا جو ایم پی ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے اور ایم این اے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اب ان دونوں کے لیے دو مسئلے جو اچھے بھی ہیں, بہتر طریقے سے وہ اس چیز کو استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور ان کو بھی بیچاروں کو بھی اس پر کافی تنقید کا نشانہ ہوگا. ایک یہ, اگر آپ ایم این اے ایم پی اے آپ کے علاقے میں بتیاں جلی, آپ کے اوپر ڈائریکٹ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائے گی کہ بھائی آپ ایم این اے ایم پی اے یا آپ چیئرمین ہیں, اے ٹو زیڈ کچھ بھی ہیں, یہ لوگوں نے بتیاں جلائی ہیں, ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, آپ اس کے ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. اب صحیح. ایک تو وہ عوام کی طرف سے وہ تنقید کا نشانہ ہے کہ زد میں آ جائیں گے. دوسری بات, وہ ایم این اے ایم پی اے اسی گراف کو لے کر جو اس کے علاقے میں بتیاں جلی ہوئی ہے وہ پکچر جمع کریں اور پورا ایک فائل بنا کے اپنے جو حکومت ہے وزیر اعلیٰ کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, کیونکہ سندھ میں صوبائی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت وفاق میں, تو اسی چیز کو جواز بنا کر وہ اپنی فائل اپنے پریزیڈنٹ کے سامنے اور سی ایم کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں دیکھیں کتنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ فنڈ لینے کے لیے اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. ایک طرف ان کو تنقید بھی ہوگا, دوسری طرف ان کے لیے ڈیٹا اکٹھا ہوگا کہ وہ اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں, جو پریزیڈنٹ پاکستان ہے یا سی ایم ہے, وہ جا کے یہ فائل جمع کرے گا, اور فائل جمع کرنے کے بعد وہ بتا سکتا ہے کہ میرے کتنے مشکلات کا شکار, مجھے کتنا مشکل کا سامنا ہے. تو جہاں پر آپ مجھے 10 کروڑ فنڈ دے رہے ہو تو 10 کروڑ کو بڑھا کے 15 یا 20 کروڑ کر دیں, تاکہ میں اپنی عوام کی بہتر خدمت کر سکوں. تو یہ دو پہلو بھی اس کے اندر ہیں کہ کسی مطلب جتنے بھی لوگ ہیں, جہاں پر آپ چھوٹے سے کونسلر سے لے کے سی ایم تک وہ تنقید کا نشانہ بھی بنیں گے, لیکن ان کے لیے کافی بینیفٹ بھی ہے اس کے اندر. بڑی بڑی اچھی بات ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر خبر ہو کہ جی فلانے علاقے میں مسئلہ, دیر سے پہنچے گی, کوئی رپورٹ ہوگی, پھر بھول جائیں گے, اخبار میں بھی آ گیا تو پھینک دیں گے اخبار. اچھا, بالکل یہ اٹ بالکل. از اے کوئک ریفرنس, ریڈی ریفرنس, پٹ سے بات جی سامنے آ جائے گی, بتی جلی وہ علاقہ ہے, یہ لوکیشن ہے, جی جی اور جی اسٹیٹسٹکس آ جائیں گی سامنے, انڈیکیشن ہو جائے جی گی, مسئلے کی نوعیت پتہ چل جائے گی, اس کے سولوشن پہ بھی بالکل. سوچا جانا شروع ہو جائے گا. تو یہ آپ کی اپلیکیشن بہت پیاری ہے, بڑی زبردست ہے. اچھا, اگر آپ جی کا ٹریڈ سیکرٹ نہ ہو یا کوئی اور ایشو نہ ہو تو آپ بتانا چاہیں گے فیچر کون کون سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان فیوچر؟ فی الحال میں ابھی نہیں بتا سکتا, 2-3 جب مہینے ڈیڑھ میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے آئیڈیاز ہیں, اس کے بعد جب اس میں ایڈ ہو جائے گی پھر, ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی انسانیت کے لیے. آپ جب دیکھیں گے جو میرا آئیڈیا ہے, میرے ذہن میں جو آئیڈیا آیا ہوا ہے, انشاءاللہ وہ انسانیت کے لیے ایک بہت فائدے مند چیز ہوگی. اچھا, میرا اس گفتگو سے پہلے آپ کے ساتھ کسی حوالے سے ملاقات ہوئی تو آپ ایک میری نظر میں بڑے اچھے سینسیبل انسان ہیں, سمجھتے ہیں معاملات کو, جی 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 اور اوپر سے آپ نے کام بھی بہت اچھا کر دیا ہے, سونے پہ سہاگا ہے, بہت جی زبردست, بڑا مزہ آیا. میں بہت سیکھنا چاہ رہا تھا آپ سے, لیکن پھر آپ کے کچھ ٹریڈ سیکرٹس بھی ہیں, ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جی جی اچھی بات ہے, جی وقت جی سے جی پہلے نہیں ڈسکلوز ہونی چاہیے جی. چیزیں. اگر آپ کے تو پاس کوئی جی, آئیڈیاز ہو تو لازمی مجھ سے شیئر کریں تاکہ بس ہمیں ایک, فائدہ پہنچے. میں خود بھول گیا, میں نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا بتایا تھا کہ یوں کر کے کر لیا جائے. وہ آپ نے برف باری کے حوالے سے کہا تھا کہ کہیں پر برف باری ہو رہی جی ہو جی تو اس جی جی حوالے جی سے. جی 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 یعنی اگر یہ گلوبل ہے تو پھر ان ملکوں کے حساب سے بھی, ہمارے یہاں برف باری تو صرف مری میں ہوتی ہے کہ وہاں کم لوگ ہی جاتے ہیں ان دنوں میں, تو وہ جی جی بیچارے تو پھر یوروپ والے تو گھومتے رہتے ہیں نا, انہیں مجبوری ہے جی ان کی.
تو تو اس کے اگر اندر انسانی انشاءاللہ فلاحی دیکھیں، بنیادوں میں کے نے بعد. ہم نے اس میں فلڈ کا بھی ڈال دیا. فلڈ سے مراد یہ کہ قدرتی آفات ہی ہے. ہاں اور قدرتی آفات جتنے بھی ہوں گے آہستہ آہستہ اس کے اندر ہم وہ ڈالتے رہیں گے. اور ان فیوچر نا اس کے اوپر، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی فیلڈ نہیں ہے جو یہ بتی جلا ہوا ہے. ہوں، یہ بہت وسیع اس کے اندر بہت کام وسیع کرنے کی بہت ضرورت ہے، وسیع. بہت وسیع ہے. جی ہاں. کیونکہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ دنیا بھر کے مسائل اور دنیا بھر کے جتنے بھی مسائل ہیں اسے ایک پلیٹ فارم پہ لانا، چاہے وہ قدرتی ہوں، آفات کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی انسانی خطا کی وجہ سے ہو، کسی کی بھی وجہ سے ہو، تو وہ ان مسائل کو یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ مسائل کو اجاگر نہیں کریں گے، جب تک آپ اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے، جی کوئی حل کرنے نہیں آئے گا. تو جی بیسکلی اس ایپلیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کو اجاگر کریں. اور اب قدرتی آفات آپ کو فوگ کا میں نے کہا، تو اس طرح قدرتی آفات ہوں. سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہوگی تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی. فی الحال فلڈ کا ہم نے کیا ہوا ہے، اس کے بعد فوگ بھی کریں گے، دو چار اور چیزیں بھی ہیں، وہ بھی سر آپ سے فائدہ لیں گے. مسئلہ یہ ہے نا کہ پہلے تو یہ کام کسی نے کیا نہیں تھا، اب کر جی دیا جی تو کہتے ہیں راشن پہنچا کے بھی جائیں. جی جی تو جی ہاتھ انگلی پکڑائیں، ہاتھ اور بازو پکڑ لیتے ہیں. جی تو جی جی خیر ٹھیک ہے، توقعات ہوتی ہیں لوگوں کی، کچھ جی جی. مسکنسیپشنز بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ایسے سمجھ آئے گی ان چیزوں کی. سر کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کریں. جہاں پر میری اصلاح کی ضرورت ہو میری اصلاح بھی کریں. جہاں پر آپ کے پاس کوئی ایسا منفرد آئیڈیا وہ بھی ہم سے شیئر کریں. اور جتنے بھی ینگ جنریشن ہے، تعلیم کی اپنی ایک ویلیو ہے. اس سے مطلب ہمارے ینگ جنریشن کو ذرا سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جو دماغ کو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. آپ آج کا جو دور ہے وہ آئیڈیاز کا دور ہے. ٹھیک ہے، واہ، آپ کے پاس کوئی بھی زبردست. آئیڈیاز ہو، جو بھی ہوں، آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں، اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے پارٹنرشپ کر لیں. واہ. لیکن آئیڈیاز کے حوالے سے آپ ضرور سوچیں. روزانہ 1-1.5 گھنٹہ کسی بھی مسئلے کو لے کر سوچیں. آپ ہوں، جب انسانیت کی فلاح کرنے کا سوچنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو ذہن ہے اس کو وسیع کر دے گا. اور آئیڈیاز واہ. وہی کامیاب ہے، آئیڈیاز وہی کامیاب ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے. کیونکہ آپ کے جی پاس 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں جو اس کو یوز کر سکتے ہیں. 7 ارب سے ہوں، زیادہ انسان ہیں. جب آپ 7 ارب اتنا بڑا آپ فگر دیکھتے ہیں، آپ اگر ان کی فلاح کے لیے کوئی چھوٹا سا کام کریں گے تو وہ ان میں سے 7 ارب میں سے کوئی 1 کروڑ بندہ آپ کے اس چیز کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا، استعمال کرنا شروع ہو جائے گا. تو آئیڈیاز کے حوالے سے لازمی سوچیں. روزانہ کے حساب سے کوئی بھی ایشو لے لیں. اگر آپ کو گیمنگ میں کرنا ہے، آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ کرنا، سوشل مسائل کے حوالے سے کرنا ہے، معاشرے کے مسائل کے حوالے سے کرنا ہے، کوئی بھی بڑا فیلڈ ہو، کوئی بھی کسی بھی بزنس سے آپ ریلیٹڈ ہیں، آپ اس میں آئیڈیاز لیں. اور اس وقت جو اپلیکیشن کی دنیا ہے، اس وقت جو گوگل ہے، سافٹ ویئر کی جو دنیا ہے، وہ سب سے بڑی اور سب سے وسیع دنیا ہے. اور ادھر صرف آئیڈیاز کام آتے ہیں. آپ اپنے آئیڈیاز، پیسہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کے پاس بہتر آئیڈیا ہے، آپ کے پاس 50 لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. آپ جب ان سے شیئر کریں گے، آپ کرکٹ کو ہی لے لیں. آپ میں نے اپنے دوست سے بھی شیئر کی تھی یہ بات کہ کراچی کے اندر صرف لاکھوں بچے روزانہ ٹیپ بال اور کرکٹ کھیلتے ہیں. تو آپ کوئی ایسی اپلیکیشن بنا دیں کہ انہیں ٹیپ بال جو ہوتا ہے، ٹینس بال جو ہوتا ہے، وہ انہیں گھر تک پہنچانے کی سہولت دے دیں. ٹھیک ہے، تو وہ اپلیکیشن یوز کریں تو لاکھوں لوگ یوز کرنا شروع کر دیں گے. شروع میں مشکل ہوگی، آپ بیٹ دینا شروع کر دیں. آپ A to Z کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو تو آپ اس کو اپلیکیشن میں لائیں. اور رکس لازمی لیں. زندگی میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نقصان کا سوچیں گے تو اللہ آپ کو فائدہ دے گا، اور محنت شرط ہے اس کے لیے. تو ایجوکیشن آپ جاری رکھیں، آپ جتنا کر سکتے ہیں پڑھیں لکھیں، جتنا اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے اس کے مطابق. لیکن فری ٹائم میں آپ روزانہ اگر تعلیم کو 10 گھنٹے دے رہے ہیں تو 2 گھنٹے سے آپ آئیڈیاز کو سوچنے پہ لگائیں. تو ان شاء اللہ تعالی زمین سے اوپر آسمان تک پہنچنے میں پل بھر بھی نہیں لگے گا، آپ زمین سے اٹھ کے آسمان پہ پہنچ جائیں گے. بڑی پیاری بات، بہت خوبصورت بات ہے. اچھا سر، جی میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ فیچر ہو آپ کی اپلیکیشن میں، چلیں ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے کوئی جی خاتون ہے، وہ اس کے پاس باہر جانے کا سامان نہیں ہے، بیوہ ہے، یا تو یہ ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے بھی ایک ایسی اپلیکیشن ہے بھی کوئی جو گروسری گھر پہ پہنچاتے ہیں موٹر بائک پہ نا.
تو جی وہ جی بھی جی اگر بتی جلا دیں جی، ہمیں ان جگہوں پہ سروسز چاہیے، کوئی بل جمع کرا دے ہمارا، کوئی سبزی لا کے دے دے، گھر کا سودا سر ڈیلی بیسس پہ، وہ فیچر ایڈ ہو اس سکتا ہے فیچر دیکھیں وہ نارملی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس پر، اور اس کے لیے پھر پہلے آپ کو سے۔ پوری ٹیم پہلے پھر آپ کو اس کے لیے رائڈرس کی ضرورت پڑے گی، پھر اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں، اور ہمارے اس آسانی کو کوئی بندہ آپ تک آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے خود پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم ایز اے بزنس گروسری کا اگر ہم نے سامان دینا ہے، کچھ بھی دینا ہے، تو لازمی سی بات ہے آپ کو رائڈرز رکھنے پڑیں گے، آپ کو آرڈرز لینے پڑیں گے، نہیں آپ سر، کو ایک ٹیم میں عرض کروں، پٹ دا تھنگس دس وے کہ جو سروسز چل رہی ہیں پہلے سے، آپ جی جی ان کو ہیلپ کر دیں، بتی جلی سبز رنگ کی کہ جی ہمیں آج 14 سبز چاہیے، تو کوئی ایسا اچھا، لنک ہو وہ وہاں ہو جائے، وہ خود سے چلے جائیں، وہ سبزی لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، اچھا جیسے مطلب وہ راشن پہنچانا آپ کی ذمہ آپ داری نہیں ہے۔ جس طرح آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں فوڈ پانڈا ٹائپ کا آپ اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی، ہیں، ان کی فوڈ ہیلپ ہو پانڈا، جائے وہ تو جی جی وہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر جو راشن الرٹ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم چیریٹی الرٹ کر دیں گے۔ یہ اچھا راشن الرٹ سے 1 مہینے 2 مہینے بعد یہ چیریٹی الرٹ میں ہو جائے گا۔ چیریٹی الرٹ اچھا کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ بھی ڈونیٹ کرنا ہو، آپ سمجھے آپ کو آپ کے پاس پرانا فرنیچر پڑا ہو، کسی کو ضرورت ہو، آپ نے پکچر دے دی، اور جس کو ضرورت ہے آپ کے آس پڑوس میں وہ آپ سے رابطہ کرے گا، آپ کو اسے فرنیچر دے دیں، آپ اسے پرانے کپڑے دے دیں، آپ اسے کچھ بھی دے دیں جو بھی آپ کے پاس ہے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں کسی کو۔ اور جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے لیے اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے کہ کسی کو ضرورت ہے، اس نے بتی جلائی، اور پھر مسئلہ یہ نا اس کے لیے پھر خدمات لینی پڑے گی دیگر لوگوں کی، ہاں کہ ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر اپنی ٹیم سے مشورہ بھی کر لیں گے کہ اگر اس طرح کچھ چیز ہو تو اس کو کس طرح ہینڈل کر سر، سکتے ہیں۔ خدمات نہیں دے پائیں گے، ساری خدمات نہیں دے پائیں گے، لیکن انفارمیشن تو دے پائیں گے نا جی، نہیں نہیں یہ وہ میں آپ معلومات کی بات ہماری اپلیکیشن میں آئی۔ سمجھ گیا آپ کی بات، کہ کسی نے بتی جلائی اور کوئی بھی کنسرن اس طرح کے جو سہولت دیتے ہیں جن کے اپلیکیشن ہے یا جو اس طرح کا بزنس کر رہا یا میں ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل کروں اس کو، کہ جی آپ جی کی اپلیکیشن اگر اس نوعیت کا کوئی میسج آتا ہے تو آپ کی اپلیکیشن آٹومیٹیکلی ان کو لنک کرائے اس آرگنائزیشن کے ساتھ جو موسٹ اپروپریٹ ہے، جو مناسب ہے اس کے لیے نا۔ صحیح سمجھے، میں آپ کو ٹھیک سمجھ گیا، ابھی میں بہتر طریقے سے سمجھ گیا، لیکن اچھا ایز اے میں لے اپنی ٹیم مین سے میں تو ایز اے میں لے اپنی مین ٹیم بتا سے سکتا ہوں جی۔ جی 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 نہیں وہ آپ نے سمجھا دیا، میں سمجھ گیا، انشاءاللہ ٹیم کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں پھر کچھ ایسے جو آلریڈی یہ سہولت دے رہے ہیں ان سے پہلے ملنا پڑے گا ہمیں، کہ اس کے ساتھ کس طرح مینج کیا جا سکے، وہ کس طرح کی سہولت دیں گے کہ اگر کسی کو گروسری کا سامان چاہیے، سبزی چاہیے، وہ ہمارے یہاں بتی جلائے اور ان تک وہ انفارمیشن پہنچ جائے، اور وہ پھر لا کے انہیں ایک چیز سہولت دے دیں۔ وہ میں آپ ایک کا چیز آئیڈیا سمجھ گیا ایک چیز بہتر۔ ملتی جلتی چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، شاید بھلا ہو جائے، شاید فیزیبل ہو جائے سر۔ ایک تو فوری ضروریات ہیں نا، جیسے آگ کا مسئلہ، گٹر کا مسئلہ، ایک ہے جو لانگ ٹرم ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کو جہیز ہی نہیں اس کے پاس، تو کوئی خیراتی ادارہ اس کو وہ پیسے دے چیریٹی دے، وہ چیریٹی الرٹ کے اندر یہ ساری چیز آئے گی۔ آ جائیں گی، چلیے ٹھیک ہو، وہ کور ہو گیا، چیریٹی نائس۔ چیریٹی الرٹ چیریٹی الرٹ میں ہم یہ کر دیں گے، چیریٹی الرٹ ہوگا کہ کسی نے بتی جلائی ہے، کوئی بھی این جی او یا صاحب حیثیت بندہ وہ چیک کر لے گا اس سے کس چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ اسے پرووائڈ کر سکتا ہے تو اس سے رابطہ کر کے وہ چیز پہنچا دے گا، چاہے وہ شادی بیاہ کا ہو، چاہے وہ پرانے سامان دینا ہو، چاہے اے ٹو زیڈ کچھ بھی وہ دے سکتا ہے، چاہے اسے پیسوں کی ضرورت ہو، اے ٹھیک ٹو ہو، زیڈ کچھ بھی ہو۔ یہ چیریٹی الرٹ کے ٹھیک اندر ہمارا آئیڈیا ہے، وہ انشاءاللہ 1 2 مہینے کے اندر وہ بھی ہم اپڈیٹ کر دیں گے۔ یہ راشن الرٹ ختم ہو کے چیریٹی الرٹ ہو جائے گا۔ سر میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا، آپ کی نہیں نہیں بڑی بڑی مہربانی، میں مہربانی، مشکور ہوں۔ آپ کی مہربانی، آپ اتنے قابل انسان ہیں اور آپ نے ٹائم دیا، نہیں سر، بلکہ ٹائم دیا مجھے، آپ کی مہربانی۔ سر میں کتابی قابل ہوں، آپ عملی قابل ہیں، آپ زیادہ بڑے ہیں۔ نہیں نہیں میرے آپ عمر کے لحاظ سے بھی السلام بڑے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بتی جلاؤ انشاءاللہ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں زیادہ سے زیادہ۔ بہت بہت میں کر شکریہ۔ چکا ہوں، بالکل میں پہلے سے کر چکا ہوں، اوروں کو بھی جی تشہیر جی کرتے ہیں اس کی انشاءاللہ، چلیں، اویئرنیس بہت ہونی بہت چاہیے۔ شکریہ، اللہ بہت بہت حافظ شکریہ، سر۔ اللہ خوش رکھیں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔